يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، بنی اسرائیل اور یہود دی تاریخ اور انہاں دے عروج و زوال دے ادوار میں تواڈے سامنے ذکر کر چکے ہیں۔ آج دے خطبہ جمعہ اندر یہودیاں دا اسلام اور اہل اسلام دے بارے کی رویہ ہے میں انشاءاللہ ایدہ ذکر کراں گا۔ یہودی شروع تو اسلام اور اہل اسلام دے سخت ترین مخالف نے۔ اس تو بھی بڑھ کے یہودی اللہ پاک دے
گستاخ نے، اللہ پاک دے انبیاء دے گستاخ نے اور انبیاء دے قاتل نے۔ ساری کائنات دے سردار ساڈے مرشد پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بھی گستاخ نے، اللہ پاک دے فرشتیاں دے گستاخ نے، سید الملائکہ جبریل امین دے گستاخ نے، اور اہل ایمان دے سخت ترین دشمن نے۔ میں اے محض یہودیاں تے الزام نہیں لا رہا کہ تسی کہو کہ شاید یہودی مسلمانہ دے اتے حملہ آور نے، ظلم کر رہے نے اہل فلسطین تے شاید میں غصے دے اندر انہاں اتے الزام لا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ساریاں چیزاں حقائق نے اور انہاں دے دلائل قرآن و حدیث اندر موجود نے۔ جدوں یہ اللہ دے گستاخ، انبیاء دے گستاخ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان دے گستاخ، ملائکہ دے گستاخ اور اہل ایمان دے سخت ترین دشمن نے، تو پھر ساڈا انہاں دے بارے رویہ کی ہونا چاہیے؟ کیوں جی؟ ساڈا انہاں دے بارے کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ اے یہود اتنے بڑے گستاخ نے کہ اللہ پاک جو پوری کائنات دے خالق و مالک نے، رب دی گستاخی تو بھی باز نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے اس وجہ تو اہل ایمان نو حکم دے کے کیا ہے کہ یہود و نصارہ دے نال دوستی کرنی، جو میں قرآن پاک دی ایت پڑھی ہے خطبہ مسنونہ اندر، سورۃ المائدہ 6 پارہ ہے، اللہ پاک نے اہل ایمان نو یہ حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ پاک نے فرمایا اے اہل ایمان، یہود و نصارہ نال دوستی نہیں کرنی، یہود و نصارہ نال محبت نہیں کرنی، بعضهم اولیاء بعض، اے آپس دے اندر ایک دوسرے نال محبت پیار کرنے والے نے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا تواڈے وچوں جڑا یہود و نصارہ نال دوستی کرے گا، فرمایا انہاں وچوں ہی ہوئے گا۔ جو یہود و نصارہ نال محبت کرے گا، انہاں نال پیار کرے گا، انہاں نال دوستی رکھے گا، وہ انہاں دے وچ شمار ہوئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا اہل ایمان واسطے جائز نہیں کہ یہود و نصارہ نال دوستی کرن یا محبت پیار کرن، کیونکہ یہودی کون نے؟ جو اللہ پاک دی ذات دے گستاخ۔ کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ۔ اللہ پاک نے فرمایا یہودی کی کہنے لگے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودی کہندے نے کہ اللہ پاک دے ہاتھ بند نے۔ کی مطلب؟ یہ تے لفظی ترجمہ ہے نا، ید اللہ مغلولہ، اللہ دا ہاتھ بند ہے۔ انہاں دا مفہوم کی ہے؟ کہنا کی چاہندے نے؟ کہندے نے نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے، اللہ خرچ نہیں کرتا، ہاتھ روک کے رکھتا ہے، ہاتھ ڈک کے رکھتا ہے۔ ید اللہ مغلولہ، اے محض الزام نہیں، قرآن پاک دی آیت ہے۔
اللہ پاک نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ پاک نے فرمایا کہندے نے رب دا ہاتھ تانگے بندے، نعوذ باللہ اللہ کنجوس ہے، فرمایا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، انہاں دے اپنے ہاتھ بند نے، او آپ کنجوس نے، اور انہاں اتے لعنت ہووے اللہ پاک دی گستاخی کرن دی وجہ تو۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ دے دونوں ہاتھ کشادہ نے، ینفقو کیف یشاء، اللہ جویں چاہندا ہے جنہ چاہندا ہے اپنی مخلوق دے اتے خرچ کردا ہے۔ کائنات دی ہر چیز نو رزق کون دے رہا ہے؟ ساریاں مخلوقات نو رزق کون دے رہا ہے؟ تے کہنا اللہ دا ہاتھ تنگ ہے، اللہ دے ہاتھ تے فراغ نے، بل یداہ مبسوطتان، اللہ دے ہاتھ فراغ نے، ینفقو کیف یشاء، اللہ جنہ چاہندا ہے جدے تے چاہندا ہے جدوں چاہندا ہے خرچ کردا ہے۔ سننا دیان نال اے یہودی کون نے اللہ پاک دی ذات دی گستاخی کرن والے، سننا دیان نال ایک اور دلیل دیاں، یہودی اللہ پاک دے گستاخ، سننا دیان نال ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک دے اندر جا رہے نے، جاندیاں جاندیاں آپ نے ویکھیا یہودی عالم تے راہب بیٹھے نے اور اپنی عوام طلباء نو پڑھا رہے نے، درس دے رہے نے، پڑھاندیاں کی کہنے لگے ویکھو مسلماناں دا رب فقیر ہے، محتاج ہے، ساڈا محتاج ہے۔ کی کہندا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے نے من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا، او کون ہے جو اللہ دی ذات نو قرض دے وے، تے قرض محتاج بندہ ہی منگدا ہے۔ یہ سمجھا رہے نے اپنے شاگرداں نو۔ راہب کہنے لگے